حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے احباب جوق در جوق حضور علیہ السلام کے اس خوبصورت پنڈال میں تشریف لے آئیے۔ جو پنڈال میں تشریف رکھتے دائیں بائیں کھڑے ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ محفل پاک کے اس خوبصورت پنڈال میں بیٹھ کر کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جتنے دو سباب ہیں سب عقیدت سے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے آغاز انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام سے ہوگا، محفل میں برکت ہوگی، ہر حاسدین کے حسد سے، شیطان کے شر سے، ہر چیز سے انشاءاللہ محفوظ ہو کر کے انشاءاللہ آج کے اس خوبصورت اس مبارک کی تقریب میں بیٹھیں گے۔ تو احباب جس قدر ہو سکے اس عقیدت، اس محبت اور اس مودت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے کہ اللہ کی ہم جلوگری دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ہم جلوگری دیکھ رہے ہیں، یا حسن و جمال مدنی دیکھ رہے ہیں۔ جس وقت کہو صلی گلا آل محمد، جس وقت کہو صلی گلا آل محمد، سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں، سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں۔ اس عقیدت سے مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، یہ ہمارے نذرانے حضور کی بارگاہ میں یہ ہوا کے جھونکے پہنچیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حاضرین محفل، اللہ رب العزت کا بے حد کروڑا شکر کہ اس پروردگار عالم آج کی اس شب میں ہم سب کو اکٹھے مل بیٹھ کر اپنا اور اپنے پیارے محبوب جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اپنے پیارے مقبول بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً آج کی یہ خوبصورت پرعزم پروقار عظیم الشان 43واں سالانہ عرس مبارک جو یقیناً انتہائی احسن انداز میں ایک ولی کامل کی یاد میں یہ خوبصورت عرس مبارک کی تقریب انعقاد پذیر ہے، اور وہ مرد قلندر کہ جس نے اپنی ظاہری زندگی میں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیغام سرزمین پشاور سے آغاز اپنی زندگی کا کر کے اور الحمدللہ ہماری خوشبختی کے شہر لاہور اس داتا کے نگر میں آ کر کے اولیاء کرام کی محبتیں اور پیار اور حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام دیا۔ یقیناً آج وہ مرد قلندر کی یاد میں یہ خوبصورت 43واں سالانہ اس مبارک انعقاد پذیر ہے۔ وہ خوبصورت شخصیت کہ جس نے یقیناً ہر دور کے اندر چاہے کوئی بھی تحریک ہو، تحریک پاکستان ہو، تحریک ختم نبوت کی بات ہو، تحریک نظام مصطفیٰ کی بات ہو، ہر ایک میں آگے بڑھ بڑھ کے حضور علیہ السلام کی محبت کا پیغام اور اس دین کی خدمت کی ہے۔ وہ مرد قلندر جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب ولایت، ماتاب طریقت، عارف واقف رموز شریعت، عارف ربانی، مقرب شاہ لاسانی، محبوب سبحانی، آل نبی اولاد علی، فخر السادات، ذکر گوش بطول، الحاج قبلہ پیر سید احمد علی شاہ صاحب المعروف شمیم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ،
آج اس مرد قلندر کا یہ 43واں سالانہ اس مبارک انعقاد پذیر ہے، اور مبارک ان لوگوں کو کہ جو آج اس ولی کامل کی یاد میں اس خوبصورت بزم میں آئے بیٹھے ہیں، اور اس خوبصورت بزم کو سجانے والے، اپنے مرشد کامل سے محبت کرنے والے تمام بزم شمیم پاکستان کے نوجوانوں کو، تمام مریدین کو، متوسلین کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ تمام مریدین اور حضور کے چاہنے والوں کی یہ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یقیناً اس مرد قلندر کے لخت جگر جو آج بھی الحمدللہ اپنے بابا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پیغام دے رہے ہیں، وہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ ہر دل عزیز شخصیت دور حاضر میں علم و فضل، فکر و نظر، فہم و قرآن و حدیث، ادراک کے فلسفہ و منطق اور معرفت جستجو اور لذت آشنائی و شناسائی میں نہایت احسا شخصیت، پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب ولایت، ماتاب طریقت، الحاج قبلہ پیر سید حامد علی شاہ صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ، خلیفہ مجاز دربار شاہ لاسانی و نقش لاسانی علی پور سیدہ شریف کا فیضان، اور اپنے والد گرامی کے سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت قبلہ پیر سید احمد علی شاہ صاحب المعروف شمیم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اس مرد قلندر کا فیضان یقیناً آپ کے والد گرامی نے بھی علی پور سیدہ شریف نقش لاسانی کا فیضان لے کر کے پوری دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پیغام دیا، اور یقیناً اسی گھر سے وابستہ انتہائی ہر دل عزیز شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آج اس گراؤنڈ کے اندر جائے گراؤنڈ کے باہر یہ جتنے بھی خوبصورت چہرے، یہ رونقیں جو نظر آئیں گی، یقیناً اسی ولی کامل کا فیضان ہے جو آج اس پرفتن دور کے اندر ہر ایک جیسا بھی کوئی انسان ہے، جس عقیدے کا بھی تعلق رکھنے والا ہے، لیکن اس دور کے اندر ڈنکے کی چوٹ پہ فکر رضا کو لے کر کے جو ہستی آج الحمدللہ پوری دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، آل نبی اولاد علی فخر السادات جگر گوش بطول پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت ماتاب طریقت وارث فیوزات لاسانی پروردہ نگاہ نقش لاسانی جگر گوشہ فخر لاسانی حضرت قبلہ عالم قبلہ پیر سید ظفر اقبال آبی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آج کی اس خوبصورت 43ویں سالانہ اس مبارک انشاءاللہ صدارت فرمائیں گے، اور آپ کے جتنے بھی چاہنے والے علی پور سیدہ شریف کا فیضان لے کر کے نقش لسانی کا فیضان لے کر کے آج کی اس میں فلم تشریف لا رہے ہیں، میں تمام احباب کو اپنی جانب سے پوری ٹیم بزم شمیم پاکستان کی جانب سے تمام آنے والے معزز مہمانوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ تمام کا آنا اللہ اپنی مقبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور وہ شہزادہ جس کی محبتیں، جس کی کابشیں طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے بھی اپنے دادا جان کے عرس مبارک کی تقریب میں اپنے والد گرامی کی جگہ پر یہ محبتیں پیش کرتے ہوئے گراؤنڈ ہے، گراؤنڈ سے باہر ہر طرف اپنے دو احباب کے ساتھ مل کر کے صبح سے لے کر اب تک الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خوبصورت بزم کا اور اپنے دادا جان کے عرس مبارک کی تقریب کو احسن انداز کے ساتھ سجانے والی انتہائی ہر دل عزیز شخصیت جن کی قیادت میں یہ خوبصورت عرس مبارک انعقاد پذیر ہے، صاحبزادہ والا شان آل نبی اولاد علی فخر السادات قبلہ پیر سید محمد احمد علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، پروردگار عالم اس شہزادے کی بھی خیر فرمائے جو آج اپنے دادا اور اپنے بابا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پیغام الحمدللہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، اور تمام بزم شمیم کے جتنے بھی مریدین ہیں، چاہنے والے ہیں، پروردگار عالم تمام کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بھائی قبلہ حاجی بلال صاحب ہوں اور ان کی پوری ٹیم جو یقیناً انتہائی احسن انداز میں اس خوبصورت عرس مبارک کی تقریب کا انعقاد کیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آئیے آج کی اس 2023 سالانہ
اس مبارک کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے باقاعدہ طور پر ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنے ایوان میں سے اسی درس فیضیاب قاری قرآن کو دعوت دے رہا ہوں۔ انتہائی خوبصورت آواز، خوبصورت شخصیت جناب محترم قبلہ قاری محمد اشفاق قادری نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ سے ملتمس ہوں قبلہ آپ تشریف لائیے اور آج کی اس خوبصورت 2023-43واں سالانہ عرس مبارک کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے باقاعدہ کیجئے۔ تو آئیے ایک محبت بھرا نعرہ بلند کر لیجئے، نعرہ تکبیر، مل کے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، آستانہ علی علی پور سیدہ شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للعنان
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جناب محترم قبلہ قاری محمد اشفاق قادری نقشبندی انتہائی آسان انداز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہم سب کے دلوں کو مستفید فرما رہے تھے، اور آج کی اس خوبصورت 2023-43واں عرس مبارک کی تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے باقاعدہ ہو چکا۔ اللہ رب العزت محترم کا قرآن پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابتدا سے لے کر یقیناً اختتام تک جو کچھ بھی آج پڑھا جائے اور جتنے بھی اس آستانے سے وابستہ مریدین خدام جو اپنے مرشد کامل کے اصحال ثواب ان کی روح میں تحفے پیش کرنے کے لیے جو کچھ لے کر کے آئے، اللہ تعالیٰ تمام کی یہ کاوشیں اپنی مقبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، یقیناً تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے دوران میرے اسٹیج کی زینت انتہائی ہر دل عزیز شخصیت، میرے شہر لاہور، داتا کے نگر کا، ملک پاکستان کا فخر، وہ عظیم شخصیت جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی عزتوں کے ساتھ نوازا، اور وہ خوبصورت شخصیت جو الحمدللہ احمد حسین خیال کے دل میں بھی بستی ہے، اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر ایسا نقیب کہ جو فکر اعلیٰ حضرت لے کر ڈنکے کی چوٹ پر اعلیٰ حضرت کی تلوار بن کر کے یقیناً حضور علیہ السلام کے غلاموں کو، ان کی محبتوں کو، حضور سے عشق اور پیار کو اجاگر کرتے، میری انتہائی ہر دل عزیز شخصیت استاد النقباء جناب محترم بھائی محمد عمران نقشبندی سے دامت برکاتہم القدسیہ آپ تشریف لائے۔ میں آپ کو دل کے تہ گہرائیوں سے تمام مرکزی بزم شمیم پاکستان کی جانب سے دل کے تہ گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا مل بیٹھنا اللہ اپنی مقبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ قبلہ جان بھائی عمران نقشبندی سے وقتاً فوقتاً آپ کی محبتیں ہمیں سمیٹنے کو ملیں گی، اور انشاءاللہ آپ یہ محبتیں پیش فرمائیں گے۔ تو آئیے جس طرح مجھے حکم اسی حکم کے مطابق کریم آقا علیہ السلام کی پاک اور بلند بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے بلا تاخیر محترم محمد اسلم چشتی آپ سے ملتمس ہوں، تشریف لائیے اور کریم آقا علیہ السلام کی پاک اور بلند بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیجیے۔ اور ماشاءاللہ جتنے دوست احباب حضور کے غلام آج کی اس خوبصورت اس مبارک کی تقریب میں تشریف لا چکے، جو تشریف لا رہے ہیں، میں تمام کو مرکزی بزم شمیم پاکستان کی جانب سے دل کے تہ گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ تمام مہمانوں کا، دوستوں کا آنا مل بیٹھنا اللہ اپنی مقبول بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو دوست احباب کھڑے ہیں دائیں بائیں باہر کھڑے ہیں انتظار میں ہیں، ان سے گزارش ہے آپ اندر تشریف لے آئیے اور اس خوبصورت پنڈال میں تشریف لا کر کے ثواب دارن حاصل کیجیے۔ جناب محترم بھائی محمد اسلم چشتی سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ بدلم علیہ یا حبیب اللہ پتہ اپنو حالانا یارو پتہ اپنو حالانا
دا کم لجپالا دا مندیاں نو گل لاؤنا دا کم لجپالا دا جدا جگ پروان آئے تے جدا جگ پروان آئے بابا او سیداں دا اتنین دا نائے مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا آئیے سب حضور کا منگتے بیٹھے ہیں مل کے پڑھئے گا ان کا منگتا ہوں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے بولو ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا بولو میرے آقا مجھے رجوع نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رجوع نہیں ہونے دیتے میں ان کا منگتا اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے بھی اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو مغتا مجھ کو مغتا مجھ کو مغتا جو کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو مغتا جو کسی کا نہیں ہونے دیتے میں ان کا منگتا میرے ہر عیب کی وہ کہتے ہیں پردہ پوچی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوچی جی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوچی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے نعرہ تکبیر دھڑ کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آج یا پیر سید شمیم شاہ حسینی سرکار صاحب زدہ پیر سید حامد علی شاہ صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اس آستانے سے وابستہ تمام جتنے بھی مریدین ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی یہ کاوشیں محبتیں اللہ اپنی مقبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ماشاءاللہ ایک بار پھر جتنے دو صحباب الحمدللہ حضور کے غلام ذوق در ذوق تشریف لا رہے ہیں تمام کا خیر مقدم تمام کو تمام بزم لاسانی
بزم شمیم تمام کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ پروردگار عالم آپ کی سب کی حاضری اس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بلا تاخیر ملتمس ہوں محترم محمد مبین قادری آپ سے ملتمس ہوں تشریف لائیے اور کریم آقا کی کریم بارگاہ میں گلہائے عقیدت گلہائے محبت پیش کیجیے۔ جناب محترم محمد مبین قادری سے ایک محبت پر آپ نعرہ بلند کر لیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، آستان عالی علی پر سیدہ شریف۔ تمام احباب محبت کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب وہ سوئے لازار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے لازار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں وہ سوئے بہار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں اور جو تیرے در سے پھرتے ہیں ہم نے دیکھے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے اس گلی اس گلی کا اس گلی
گدا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں ہاں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا اس گلی کا گدا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زادار پھرتے کلام کا کہا جا رہا ہے کہ پیروں کی نسبت سے وہ بڑا پیارا کلام لکھا ہوا مشہور زمانہ کلام محبت کے ساتھ میں ایک دو شعر پڑھ کے انشاءاللہ اپنی حاضری کو مکمل کروں گا. آج عرس ہے سید شمیم شاجدہ آج عرس ہے سید شمیم شاجدہ می بردائے انواران دا آج عرس ہے سید شمیم شاجدہ می بردائے انواران دا ہر منگتے تے ہر عاشق تے ہے خاص کرم سرکاراں دا ہر منگتے تے ہر عاشق تے ہے خاص کرم سرکاراں دا علی پوری والیاں علی علی پوری والیاں بنایا اے دلہا خدیا کے شمیم شادی نو آج عاشق عید مناندے نے آج عاشق عید مناندے نے جنہ دا یقین ہے کہ بابا جی دا اس ہوئے تے بابا جی موچ ہوندے نے ہر بندے دی نگاہ
ہر بندے دی سوچ بابا جی دی طرف ہوندی ہے تے بابا جی دی سوچ بھی تہاڈی طرف ہوندی ہے تے تانوں دیکھ رہے نے راتاں نوں کھڑے کر کے کہو اج عاشق عید منا دے نے ڈنڈی نہیں مارنی سرکار دی بارگاہ حاضری پیش کرنی ہے تے بابا جی نوں دسنا بابا جی تواڈے دیوانے تواڈی یاد تازہ کرن واسطے سالانہ عرص پاک دی محفل جا کے بیٹھے نے اج عاشق عید منا دینے پڑھو آج عاشق عید منا دینے آج عاشق عید منا دینے آج بیلائے عاشق عید منا دینے جی آج عاشق جشن منا دینے جی آج عاشق جشن منا دینے آج بیلائے دارا دایج عرس سید شمیم شاہ جی دا می بردائے انوارا دا ہے منگتے تے عاشق تے ہے خاص کرم سرکاراں دا ماشاءاللہ سبحان اللہ محترم محمد مبین قادری نقشبندی مجددی انتہائی احسن انداز میں خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے اللہ تعالیٰ محترم کی حاضری قبول فرمائے میرے سیر کی زینت جتنے دوست احباب تشریف فرمائیں اور الحمدللہ ہماری انتہائی ہر دل عزیز شخصیت قبلہ جو آج کی اس خوبصورت بزم کی قیادت کر رہے اور اپنے دادا جان کہ اس مبارک کی تقریب میں محبتیں پیش کر رہے ہیں ہمارے محترم قبلہ پیر سید محمد احمد علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسی آپ بھی تشریف رکھتے ہیں اللہ رب العزت ان سادات کا صدقہ آج کی اس بزم میں ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور یقیناً جس مرد قلندر کے اس مبارک کی تقریب پر آپ اور میں آئے بیٹھے ہیں یقیناً وہ باعمل عالم دین بھی تھے اور ساری زندگی جنہوں نے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام دیا اور اس مرد قلندر جو دنیا میں جانا پہچانا نام یقیناً ہر دور کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے محبت کا پیغام دین کی خدمت جن سے لی سید عبدالبرکات سید احمد قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس مرد قلندر کے آپ شاگرد بھی ہیں اور آج مبارک تمام بزم شمیم والوں کو کہ آج اس ولی کامل کی یاد میں ہم تقریب کو سجائے بیٹھے ہیں جن کو لقب جو شمیم ملا ہے وہ بھی حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تحفہ ملا ہے آج لوگ جو اس ہستی کو شمیم المعروف شمیم شاہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں یہ فیضان میرے مصطفیٰ نے قبلہ حضرت پیر سید احمد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ تحفہ نام کا عطا فرمایا جس وجہ سے آج لوگوں کے اندر آپ کا تعارف ہے اس سے بڑا اور کیا تعارف ہو سکتا ہے کہ جو میرے کریم نے آپ کو شمیم کا لقب دے رکھا ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے تو آئیے آج کی اس خوبصورت 43ویں سالانہ عرس مبارک کی تقریب میں
اپنی حاضری کا آغاز کرتے ہوئے میں پہلی حاضری آپ کی سماعتوں کی نظر، کیونکہ میرے محترم قبلہ انتہائی ہر دل عزیز شخصیت صاحبزادہ والا شان اس نقش لسانی کا فیضان لے کر، فکر رضا لے کر جو الحمدللہ گلی گلی کوچہ کوچہ حضور کی محبت کا پیغام دے رہے، صاحبزادہ والا شان محترم محمد عمران نقشبندی سے دامت برکاتہم القدسیہ آپ تشریف رکھتے ہیں۔ یقیناً آپ نقابت کے فرائض سر انجام دیں گے۔ میں تو ان سادات کے قدموں کی خیرات اور لینے کے لیے حاضر ہوتا ہوں، اور یہ یقیناً محبتیں ہیں ان سادات کی کہ جو مجھ فقیر کو اس بزم میں ہر سال بلا لیتے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو، اس آستانے کے تمام چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ تو آئیے اپنی پہلی حاضری کا آغاز کرتے ہوئے، اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، کیونکہ میری حاضری کا آغاز حمد بھی یہی ہے، اسی کے اندر نعت ہے، نہ اس سے بڑی کوئی حمد ہے، نہ اس سے بڑی کوئی نعت ہے۔ لکھنے والا وہ مالک ہے جو کائنات کا مالک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو قل هو اللہ احد ہے، جو اللہ الصمد ہے، جو لم یلد ولم یولد ہے۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ذرا ایک منٹ کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ جوانیاں سلامت رہیں جو آج اس خوبصورت بزم میں بیٹھ کر کے قرآن کو سن کے سبحان اللہ کی صدا دیں۔ تو آئیے اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن کی تلاوت محفل کے آغاز پہ بھی ہوئی، انشاءاللہ اب بھی ہوگی۔ قرہ حضرات بھی قرآن کی تلاوت کریں گے، کیونکہ یہ ان اولیاء اللہ کا وطیرہ رہا ہے، یہ قرآن سے محبت کرنے والے، رسول اللہ کے فرمان سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو آئیے اسی سے اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ عاشق کے سامنے جب قرآن پڑھا جائے، عاشق تو قرآن سنتا ہی اس لیے ہے کہ رسیہ درود کے متمنی دعا کے ہیں، ہم رہنے والے وادیے حمد و ثنا کے ہیں، قرآن کے ہر حرف سے پھوٹے جو روشنی، اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کے ہیں، اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کے ہیں۔ تو آؤ آج ہی کو قرآن سے اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں۔ الحم کے الف سے لے کر والناس کے سین تک سارے کا سارا قرآن آپ کے اور میرے آقا کی نعت پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں اپنی حاضری کا آغاز کر دیتا ہوں۔ ہر آیت کو سن کے ہم نے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے سبحان اللہ۔ پہلے تو ایک منٹ کے لیے ذرا قرآن کی عظمت پہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیے سبحان اللہ، کیونکہ ہم قرآن والے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہیں۔ آج یہودی کندھا اٹھ کے اگر قرآن کے ایک نسخے کو جلا کے مسلمانوں کو ٹیسٹ کرے، ان کو بتانا ہے کہ ہم وہ آقا کے غلام ہیں کہ جن کے سینوں میں الحم کے الف سے لے کر والناس کے سین تک قرآن بسا ہے۔ ارے تو ایک نسخے کو جلا کے ہمیں ٹیسٹ کرے گا، ہمارے سینوں سے کیسے قرآن کو نکال سکے گا؟ تو آئیے چلتے ہیں قرآن سے حضور کی نام کو سماعت کیجئے۔ میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن بتا میرے آقا کا سونا سونا چہرہ، قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ سبحان اللہ کہیں گے جو تو سبحان اللہ کہہ سکتا ہے وہ ایسے ہاتھ نہیں بلکہ یہاں ہاتھ بلند کر کے کہیں گے سبحان اللہ۔ اے قرآن میرے آقا کا سونا سونا چہرہ، قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ اے قرآن میرے آقا کی زلفیں، قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا۔ اے قرآن میرے آقا کے سونے سونے نین مبارک، سبحان اللہ کی داد آپ نے دینی ہے، کیونکہ اس سے بڑی نعت کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر۔ یہاں بھی جتنے کلام پڑھے جائیں گے کسی شاعر کا لکھا ہوا کلام پڑھا جائے گا، مگر میں اس کا کلام سنا رہا ہوں جو کائنات کا مالک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ تو اب تو دونوں ہاتھ بلند کر کے ہر آیت کو سن کے ہم نے سبحان اللہ کی صدا دے لی ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتانا میرے آقا کا سونا سونا چہرہ، قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ اے قرآن میرے آقا کی زلفیں، قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا۔ اے قرآن میرے آقا کے سونے سونے نین مبارک، قرآن کہتا ہے الم یجعل لہ عینین۔ اے قرآن میرے آقا کی آنکھوں میں لگنے والا کاجل، تو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر۔ اے قرآن میرے آقا کی سونی سونی جبین مبارک، تو قرآن کہتا ہے والشمس۔ اے قرآن میرے آقا کا سونا سونا دہن مبارک، تو قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اے قرآن میرے آقا کے سونے سونے ہاتھ مبارک۔ اب رسول اللہ کے ہاتھوں کا ذکر سنگے کون ہاتھ اٹھاتا ہے اور سبحان اللہ کی داد دیتا ہے؟ اے قرآن میرے آقا کے سونے سونے ہاتھوں کا ذکر، قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔
اے قرآن میرے آقا کا سونا سونا سینہ مبارک قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے قرآن میرے آقا کی سونی سونی کملی مبارک قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے قرآن میرے آقا کی سونی سونی چادر مبارک قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، اے قرآن میرے آقا کا سونا سونا ذکر قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے قرآن میرے آقا کے زمانے کا ذکر قرآن کہتا ہے بالعصر، اے قرآن میرے آقا کے گھرانے کا ذکر اب ہاتھ نیچے نہیں، چاہے کرسیوں پہ بیٹھے ہو چاہے پنڈال پہ بیٹھے ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے اے قرآن میرے آقا کے گھرانے کا ذکر قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے قرآن میرے آقا کے سونے سونے شہر کا ذکر جہاں مصطفیٰ قدم رکھے قرآن قسمیں کھاتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے قرآن میرے آقا کے سونے سونے یاروں کا ذکر قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم فاولئک ھم المفلحون، اے قرآن ایسے تو ہے ہی میرے آقا کے ہر یار کی شان ذرا علیحدہ علیحدہ بتا، کیونکہ آج کتے بھی صحابہ کے نام پہ بھونکتے ہیں، اے قرآن میرے آقا کے ابو بکر کا ذکر بتا، نقشبندی تو ہاتھ نیچے نہیں رہے گا، اپنے بابے کے نام پہ دونوں ہاتھ بلند کریے سبحان اللہ کی داد دے گا، اے قرآن میرے آقا کے ابو بکر کا ذکر بتا، قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اے قرآن میرے آقا کے عمر کا ذکر بتا، قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، اے قرآن میرے آقا کے عثمان غنی کا ذکر بتا، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، اے قرآن میرے آقا کے سونے علی کا ذکر بتا، قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا، اے قرآن میرے آقا کی اہل بیت کا ذکر بتا، قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے قرآن میرے آقا کی ختم نبوت کا ذکر بتا، اب ہاتھ بلند ہو ختم نبوت پر سبحان اللہ کی داد آئے، قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اے قرآن میرے آقا کے نبی ہونے کا ذکر بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی، اے قرآن میرے آقا کے رسول ہونے کا ذکر بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول، اے قرآن میرے آقا کے محمد ہونے کا ذکر بتا، قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، اے قرآن میرے آقا کی سیر کا ذکر بتا، مسجد اقصی کا ذکر سن کے دونوں ہاتھ اپنے فلسطین بھائیوں کی عظمت کو خیرات پیش کرتے ہوئے سبحان اللہ کی داد دیں گے، اے قرآن میرے آقا کے اس گھر کا ذکر بتا جسے اول قبلہ اول کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، میری حاضری مکمل، اے قرآن میرے آقا کے سارے جسم اطہر کا ذکر بتا، تو قرآن برملا کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو آؤ عزیزان گرامی قدر، میں اپنے ایوان میں سے مجھے جس طرح سیدی مرشدی کی جانب سے حکم اسی کے مطابق میں اپنے ایوان میں سے آج کی انتہائی ہر دل عزیز شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، جناب محترم قبلہ صاحبزادہ والا شان پیر سید احمد علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ ہی سے گزارش کروں قبلہ جناب تشریف لائیے اور چند منٹ اپنے ملفوظات سے، کیونکہ محفل کا آغاز ہے، چند باتیں جو محبت بھرے پیغامات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، استقبال کیجئے سیدزادے کا نعرہ تکبیر، ایسے نہیں ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ سنی بولے تو ٹی ڈی ایس ٹناٹن سنی ہو کر بولے، ڈھلا ڈالا سنی نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستان علی علی پر سید شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرس پاک کی تقریب میں حاضر ہونے والے تمام احباب مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور ہر سال کی طرح میرے اس سال بھی
نہ کوئی نیت تھی کہ میں اپنی حاضری پیش کروں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ جید علماء کرام اور بہترین آواز والے اور عقیدہ اہل سنت کے حامل نعت خوان حضرات مدعو کیے جائیں. اور حضرت قبلہ پیر سید شمیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ ان کی ساری عمر ہی عقیدے کی ترویج کے لیے، عقیدے کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کی خدمت میں گزری ہے، تو ان کو مدعو کیا جاتا ہے تاکہ آپ ان کے ملفوظات سنیں. ورنہ حضرت کی نگاہ کرم ہے، نعت بھی پڑھ لیتے ہیں، خطاب بھی کر لیتے ہیں. اور قبلہ والد گرامی کا بھی یہی اصول ہے، آپ بھی کوئی نہ خطاب کرتے ہیں نہ نعت پڑھتے ہیں. چونکہ ابھی آغازی پروگرام تھا اور قاری غلام حسین حسینی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، تو ہمارے پروگرام کی ایک یہ بھی سعادت ہے، جس بھی مہمان کو جو بھی وقت دیا جاتا ہے وہ اس وقت سے قبل ہی آ جاتا ہے. ابھی حضرت کے ٹائم میں 10 منٹ رہتے تھے، تو اس وقت احمد حسین خالد صاحب نے وقت کی دامن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مجھے مائک دے دیا، ورنہ میں تو پروگرام کا میزبان آپ کا خادم ہوں. چونکہ آپ سب احباب تشریف لائے ہیں اور یقیناً عشاقان مصطفیٰ ہی اس پلیٹ فارم پر اس عرس پاک کی تقریب میں شرکت کرتے ہیں. تو میں آپ سب سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، کوئی لفظ خاموش نہ رہے، مل کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. ملفوظات کا آپ نے کہا وقت کوئی نہیں ہے، میں صرف نعت کے اشعار 1 یا 2 پیش کر کے بس میں اپنی حاضری مکمل کرنا چاہوں گا. جو آگے مہمان آئیں گے اس طرح پینل چلے گا. مل کے باواز بنو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں. مل کے باواز بنو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. مل کے باواز بن صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، آیا وہ حبیب خدا بن. پے کرے دل ربا بن کے آیا، پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن. اور حضرت آمنہ کا دلارا، حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ حلیمہ
شکستہ دلوں کا سہارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، آیا بے کسوں کی دعا، غمزدوں کو رضا، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، آیا بے کسوں کی۔ آخری شعر، اور دست قدرت نے ایسا سجایا، دست قدرت نے ایسا سجایا، دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جن کا سایہ کسی نے نہ پایا، جن کا سایہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، آیا وہ خدا کی رضا بن کے آیا، آیا وہ خدا کی رضا بن کے اللہ سبحان اللہ۔ صاحبزادہ والا شان انتہائی خوبصورت انداز میں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کا گلدستہ پیش کر رہے تھے۔ دعا ہے پروردگار عالم اس سونے سید کی خیر فرمائے، اور مجھے اس آسانے پر آ کر کے بھائی عمران سے اس لیے فخر محسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ ایک تو یہ شاہ آسانی کا فیضان ہے، اور وہ در کہ آج بڑے بڑے پیر جو ہے ڈاماڈول ہو گئے ہیں، لیکن یہ وہ سید ہے جو آج کس محفل کی صدارت کر رہے ہیں، جو آج بھی ڈنکے کی چوٹ پر فکر رضا کو لے کر کے پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام دے رہے ہیں۔ یہ وہ سٹیج ہے جہاں پر عقیدے والے اور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان بریلی کے تاجدار کی فکر لے کر کے آئے بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس آسانے کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور سید احمد علی شاہ صاحب ماشاءاللہ جن کا نام بھی اپنے دادا جان کے نام کی نسبت سے وہی نسبت ہے، اور آج جس طرح مجھے جو فیوچر، جس طرح آپ کا برائٹ اور آپ کی محنتیں، جس طرح علماء سے آپ کا پیار، چھوٹی سی عمر میں علماء سے محبت، بڑے بڑے علماء آپ کی محبتیں سمیٹتے، آپ علماء کی عزت کرتے، یقیناً آج یہ آستانوں کا بہت المیہ ہے، لیکن مجھے فخر ہے کہ آج جس آسانے پر آپ اور میں آئے بیٹھے ہیں، یہاں ہر گھر کا بچہ یہ نہیں کہ کوئی کسی کو کہہ دے کہ تو اپنے بچے کو عالم دین بنا، درس نظامی کروا دے، اور اپنے بچے کو دنیا کا علم دلوا کر کے کہے کہ بس زندگی یہی ہے۔ الحمدللہ یہ آستانہ وہ ہے کہ آج قبلہ پیر سید حامد علی شاہ صاحب شمیم دامت برکاتہم القدسیہ آپ کے یہ لخت جگر حضور کا دین سیکھ رہے ہیں، اور ہر سال آتے ہیں تو ہر سال آپ کی گفتگو کے اندر ایک نیا رنگ، ایک نیا درد نظر آتا ہے، اور پورا سال کوئی بھی ایسا موقع آئے، شان حضرت ابوبکر صدیق کی بات آئے، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے ذکر کی بات آئے، تو یقیناً یہ واحد آستانہ ایسا ہے کہ جہاں پر ہر طرح سے ہر موقع پر حضور کی بزم کو سجایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے، اور جتنے لوگ اس آستانے سے فیض لے رہے ہیں پروردگار عالم تمام کی عمر دراز فرمائے۔ تو آئیے میں ایک بار پھر آنے والے تمام معزز مہمانوں کو جو الحمدللہ جوک در جوک تشریف لا رہے ہیں، تمام آنے والے معزز مہمانوں کو
میں دل کی عطا گہرائیوں سے تمام مرکز بزم شمیم پاکستان کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور الحمدللہ اب یہ محبتوں کا سلسلہ خطبہ ثناخان رسول انشاءاللہ ایک کے بعد ایک آپ کو اسٹیج کی زینت تشریف فرما ہو دکھائیں گے، کیونکہ یہ آستانے کی خوبصورتی بھی یہی ہے، کیونکہ مرشد بڑا ہے، آستانہ علی پور سیدہ شریف شاہ لاسانی کا فیضان ہے، تو یقیناً بر وقت علماء کرام بھی الحمدللہ انشاءاللہ آج کے اسٹیج پر تشریف لائیں گے۔ ہمیشہ کی طرح آج یہ 43واں سالانہ عرس مبارک ہے، اور ہر سال ایک سے ایک بڑھ کر کے یقیناً حضور علیہ السلام کی اس بزم کو سجایا جاتا ہے۔ تو آئیے ایک بار پھر حضور علیہ السلام کی پاک اور بلند بارگاہ میں اور ان نیک ہستیوں کی روح کو اصحال ثواب پیش کرتے ہوئے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے پنجاب پولیس کی انتہائی ہر دل عزیز شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، عظیم قاری قرآن، زینت القراء، فخر القراء، جناب محترم قبلہ قاری غلام حسین حسینی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں تشریف لائیے اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہم سب کے دلوں کو مستفید فرمائیے۔ ایک محبت برا نعرہ بلند کر لے، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة
وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله الصمد لم يلد ولم
सुभान अल्लाह। जनाब मोहतरम क़िबला कारी गुलाम हुसैन हुसैनी से इंतहाई खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से हम सब के दिलों को मुस्तफिद फरमा रहे थे। दुआ है परवरदिगार आलम मोहतरम का कुरान पढ़ना, हम सब का सुनना अल्लाह अपनी मकबूल बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। तिलावत के दौरान ही मेरे ऐवान में इंतहाई खूबसूरत सना खान जनाब मोहतरम भाई सगीर अहमद नक्शबंदी से आप तशरीफ लाए। आपको पूरी टीम बज़्म शमीम पाकिस्तान की जानिब से दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद पेश करते हैं। आलम सलाम के अजीम सना खान को दावत दे रहा हूँ जो शहजादा किसी तारुफ का मोहताज नहीं, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जतों के साथ नवाजा है। और आज यकीनन सुन्नियों का ये वो नात खान है, ये वो शेर है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पर हुजूर सल्लल्लाहु सलाम की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करते हुए आला हजरत की फिक्र को भी लेकर के चल रहे हैं। मेरी मुराद आलम सलाम की इंतहाई हर दिल अजीज शख्सियत आलमी शोहरत याफ्ता सना खान जनाब मोहतरम भाई सगीर अहमद नक्शबंदी साहब आपसे मुल्तमिस हूँ करीम आका की करीम बारगाह में गुलहाए अकीदत गुलहाए मोहब्बत पेश कीजिए। इन ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों में हाथ बुलंद करके बुलंद आवाज से नारे तकबीर अपने आका को पुकारते हुए दोनों हाथ बुलंद करके नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी, नारे गौसिया। दायां हाथ उठा के किबला शाह जी हजूर शहजादे आप तशरीफ फरमाए, जरा दायां हाथ उठा के बुलंद आवाज से पढ़िए पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, कहिए ना सुभान अल्लाह। मकाम मुस्तफा जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ, जमाले यार की ज़ेबायां गाना हुई, हजार काम लिया मैंने खुश बयानी से, किवें तारीफ होवे उस सोने दी ज़हूरी थी, कलम जामीदा मैं किथों ले आवा या रसूल अल्लाह। इमाम तड़पे, इमाम कहने लगे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला। जब मालिको मौला हुजूर है तो फिर किसी दुनियादार की क्या परवाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का दुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का दुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिसमें
منور کی تابشیں ہے جانے جان ہے جانے تجلا کہوں تجھے ہے جانے جان جانے ایمان ہے جانے جان جانے ایمان ہے جانے جان جس کے ایمان کی جان میرے آقا ہے دایاں ہاتھ اٹھائے کہے ہے جانے جان جانے ایمان ایمان ہے جانے جان جانے تجلا کہوں تجھے ہے جانے جان جانے ایمان ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان جس کی جان حضور ہے ذرا دونوں ہاتھ اٹھائے نا یار سیدوں کے گھر آئے ہیں خالی نہیں جائیں گے انشاءاللہ ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان میں مکدی گل مکا دیواں مکا دیواں ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو ہے جانے جان جانے ایمان ہے جانے جان جانے ایمان ہے جانے جان جانے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان ایمان قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ہے جانے جان جانے ایمان ہے جانے جان جانے ایمان ہے جانے یار کتنا اچھا موسم ہو گیا ہے اور ذکر بھی حضور کا ہے اور وجہ تخلیق کائنات بھی میرے آقا ہی ہیں جس کے ایمان کی جان حضور ہے دونوں ہاتھ اٹھائے آواز آئے گی ہاتھ تو اٹھے ہیں اے جانے جان جانے ایمان ہے جانے جان جانے ایمان ہے جانے جان جانے ایمان ہے جانے خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا پہ اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو ہے جانے 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 تجلا کہوں تجھے ہے جانے جان جانے ایمان لیکن رضا نے احمد رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر
میرلی ایتھے جانیوں بولن دی دروشی پڑھیے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک اور سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی. کس نے سنا ہے دائیں ہاتھ اٹھا کے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی. مچلا ہے کہ رحمت میں امید بدائی ہے. دل مچلا ہے کہ رحمت میں امید بدائی ہے. کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. کیا بات تیری کیا بات بنائی ہے. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. سرکار کرم تجھ میں سمائی ہے. مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو. مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو. کہ کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی. مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں
رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، ہاں ان کی رسائی کہیں گے سبھی رسول اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پہ آنا لگا ہوگا، ہاں ان کی رسائی ہے، لو جب تو بن آئی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ ایک اور سید اعلیٰ حضرت کا کلام بزرگوں کے پاس آئے ہیں اور یہ دعا ہے، اٹھا دو پردہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مگر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ۔ آج سادات کے گھر آئے ہیں اور ایسا کرم ہو آج ساری فکریں ختم ہو جائیں ہیں۔ امام فرماتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بڑے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بڑے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، اٹھا دو پردہ۔ اور خدا ایک قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر میرے پیمبر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، بچا لو آ کر میرے پیمبر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، اٹھا دو پردہ۔ اور انہی کی بو مایہ سمل ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہا ہے، انہی کی رنگ
رنگت گلاب میں گئے اٹھا دو پردہ سیاہ لباسان دار دنیا اس سبز پوشان عرش اعلیٰ آج ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیاسا یہ فیض ان کی جناب سے ہے ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیاسا یہ فیض ان کی جناب سے ہے اور کریم اپنے کرم کا صدقہ لعین بے قدر کو نہ شرما کریم اپنے کرم کا صدقہ لعین بے قدر کو نہ شرما تو رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ انوار کا مرکز در ہے تیرا ہو نظر کرم یاد آتا پیا انوار کا مرکز در ہے تیرا ہو نظر کرم یاد آتا پیا کر دیجئے نا روشن سینہ میرا ہو نظر کرم یاد آتا پیا مرجایا کمل کھلتا ہے یہاں طیبہ کا ٹکٹ ملتا ہے یہاں کر دیجئے نہ جاری پروانہ ہو نظر کرم یاد آتا پیا آج رنگ دادا کس کس کو دادا کا رنگ چاہیے یار یہ ہوائیں چلتی رہیں گی مل کے آج رنگ داتا آج رنگ داتا سنو اپنے رنگ وچ رنگ داتا آج رنگ 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 داتا اللہ کی قسم جو مشہور ہوا نا نعت وہاں بڑے سے بڑا لاہور شریف سے ہوا ہے آج رنگ داتا آج رنگ داتا سنو اپنے رنگ وچ رنگ جے